بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک اترا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں، تو تم میں سے جو کوئی بھی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے دنوں کے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دوستو، ماہ رمضان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے رمضان المبارک کے روزے مسلمان پر فرض کیوں کیے، اور روزوں کے فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے، اور کیا رمضان المبارک میں رزق، مال و دولت کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر نازل ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شیطان کو قید کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اس مقدس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کتنے لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماہ مقدس میں وہ کون کون سے 5 خاص کرم فرماتا ہے جو اس سے پہلے کسی امت پر نہیں فرمائے، اور رمضان کی ہر مقدس اور بابرکت رات میں کتنے ہزار لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، اور کتنے لاکھ لوگوں کی جہنم سے رہائی ملتی ہے، اور وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں جن کی ان مقدس مہینے میں بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ اور رمضان المبارک میں گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے دردناک عذابوں کے بارے میں بیان فرمایا؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک کے 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ معاشات اور ماہ اشعت رزق۔ دوستو، اس کو صبر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ روزہ دار روزہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو اس صبر کی جزا عطا فرماتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ماہ معاشات، معاشات کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں تمام مسلمان خاص طور پر اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرتے ہیں، اسی لیے اس کو ماہ معاشات کہا جاتا ہے۔ ماہ اشعت رزق، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کے رزق کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور غریب لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اسی لیے اس کو ماہ اشعت رزق کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر آخری وقت وہ دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا محل بنایا جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح و شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں یعنی اس کے چھاؤں میں 500 سال تک گھوڑا چلتا رہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔
اور جس کی طرف اللہ رب العزت کی نظر رحمت ہو جائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3، فرشتے دن رات روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ رب العزت جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور رحمت میں راحت پائیں گے۔ اور نمبر 5، جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجودہ لوگوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو انہیں اجرت دی جاتی ہے، یعنی مزدوری۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر شب یعنی ہر رات آسمان میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا کرتا ہے کہ اے بھلائی کے طلبگار، ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے، برائی سے باز آ جا، اور ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کی ہر دن میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ نز جمعہ کے دن اور رات کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب الہی کے حقدار بن چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کو پتوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک نہیں سنی گئی۔ اس دلکش آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ظاہر ہوتی ہے، جہاں تک کہ وہ جنت کے بلند محلوں پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ حوریں کہتی ہے کوئی جو ہم کو اللہ پاک سے مانگ لے اور ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں دروگائے جنت سے کہتی ہے کہ آج یہ کیسی رات ہے۔ اس وقت جنت کے دروگا حضرت رضوان علیہ السلام حوروں سے کہتے ہیں، یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک تشریف لاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا ہے، اور آپ نمازوں میں کثرت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جنزیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اور رمضان مبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور میری رضا حاصل کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندے کی راہ میں نہ آئے اور میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میرے عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ میرا قرب حاصل کر لے۔ لیکن بد نصیب ہے وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں اور اس ماہ مقدس کو بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی اس پاک مہینے میں قید فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد بھی لوگ گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ کب کروائیں گے؟ پیارے دوستو، جو لوگ ماہ رمضان مبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، ان کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ چنانچہ حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنا اور امت کو ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں حرام کاموں کا کرنا، اور پھر فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تعالیٰ اور جتنے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے، یعنی کہ گناہ بھی بڑھا دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اور روزہ کس پر فرض ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ گنتی کے دن ہیں، تم میں جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، اور پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں، جو شرعی سفر پر ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جو اتنا بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں پر تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں۔ دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر نماز فرض فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی فرض فرمائے، اور یہ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئی،
اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔